اگلی آیت میں کفار کے ساتھ ترک موالات کا حکم ہے، ان کے ساتھ معاملات نہ طے کرو۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہ بنائیں اہل ایمان کافروں کو اپنا دوست سوائے ایمان والوں کے۔ تقریباً چھٹے پارے میں ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور یہاں ہے کہ کافروں کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ۔ تو اب ہمارے دشمن تین ہو گئے، ایک یہودی، ایک عیسائی، تیسرے کافر۔ ان کے ساتھ آپ اپنے تعلقات نہ رکھیں، ان کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور اگر کسی نے ایسا کیا، ان سے دوستی رکھی، تو پھر اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، الا مگر یہ کہ ان تتقوا منہم تقاتا، کہ تم ان سے ڈر رہے ہو اس لیے ان سے یاریاں رکھی ہوئی ہیں۔ حالانکہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تو تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے کہ میرا ڈر اپنے دل میں رکھو، مخلوق کا خوف، اور ان یہود و نصارہ سے نہ ڈرو۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ تعلقات کی تین قسمیں ہوتی ہیں، یہ بھی ایک سادہ سی اور چھوٹی سی بات ہے، سمجھ لیں۔ ایک ہے موالات، یہ جو لفظ یہاں پر اولیاء ہے یہ اسی سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دوستی۔ مسلمان کو دوستی مسلمان سے رکھنی چاہیے، کافر سے نہیں۔ دوستی کا معنی ہے قلبی میلان، اس سے محبت، اس کے خوشی غمی دکھ سکھ ہر چیز میں شریک ہونا، اس کی طرح اس کی تہذیب کو اپنانا، اس کے بود و باش کو اپنے اندر سمونا، اس کے مطابق کرنا، جیسے وہ کر رہا ہے بھی چلو ہم بھی ایسے کر لیں۔ یہ موالات ہے، یہ شرعاً حرام ہے۔ نہ کافروں کی مشابہت حاصل کرو، نہ یہود و نصارہ کی، نہ ان سے دوستی رکھو، نہ ان سے رشتہ کرو، نہ یہود و نصارہ سے۔ دوسری چیز ہوتی ہے مدارات، یہ ایک اور چیز ہے۔ مدارات کا معنی ہوتا ہے خوش خلقی، اخلاق۔ مثلا ہمارے یہاں بھی ایک کرسچن عیسائی لڑکا ہے جو ہمارے مدرسے میں خاکروب ہے، آتا ہے صفائی کرتا ہے۔ وہ جب بھی آتا ہے میں اسے ملتا بھی ہوں، بٹھاتا بھی ہوں، میں اسے جیب سے پیسے بھی دیتا ہوں۔ تو اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ غیر مسلم ہے تو آپ موڈ بنا کے اسے ملیں، یوں کر کے ہاتھ دیں اور اس کے ساتھ چڑ کے بات کریں، نہیں۔ اس کو اتنا اچھا اخلاق دیں کہ وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر کہے کہ اگر ان کا اتنا اچھا اخلاق ہے تو ان کے نبی کتنے با اخلاق ہوں گے۔ اس لیے کئی لوگ ہمارے بزرگوں کی صورت و سیرت کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کھانا کھا رہے تھے تو خواب روب صفائی کر رہا تھا، صفائی کر کے تو حضرت نے اسے بلایا، کہاں رہتے ہو، کیا کرتے ہو، بیٹھو ادھر میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا جی میں تو کرسچن ہوں۔ اور میں نہیں، کوئی بات نہیں، انسان تو ہو نا، بیٹھو ہمارے ساتھ کھاؤ۔ اب وہ کہنے لگا کہ نہ جی میں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا اچھا ہاتھ تو دھوؤں، حالانکہ مسنون ہے۔ شاہ جی نے فرمایا نہیں یار تو ہاتھ دھونے جائے گا تو کہیں چھپ جائے گا، بیٹھ ادھر۔ اس کو بٹھا کے اپنے ہاتھ سے نوالا توڑ کے اس کے منہ میں دے دیا۔ اب جب دیا تو اس نے منہ میں لیا تو شاہ جی نے کھینچ لیا، آدھا اس کے منہ میں، آدھا ٹوٹا ہوا تھا، وہ باقی آدھا شاہ صاحب خود کھا گئے۔ اب یہ مدارات ہوتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے چلا گیا۔ ابھی شاہ جی وہیں تھے، پورا خاندان لے کے آیا۔ اس نے کہا مجھے پتہ نہیں کہ رسول اللہ کی شریعت میں اتنی محبت بھی سکھائی جاتی۔ تو یہ مدارات، خوش اخلاقی، خوش خلقی، یہ آپ کا مخالف بھی کیوں نہ آپ کے پاس آ جائے۔ مثلا ہمارے مدرسے میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، آپ تبلیغی اجتماعات پہ دیکھیں کتنے لوگ کس کس مزاج کے کہاں سے وہاں پہنچتے ہیں، سب کو محبت دیتے ہیں، سب کے ساتھ جوڑتے ہیں، سب کو اکٹھا بٹھاتے ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے فلانا عمدہ پہ سود کھم دے، آج سود کے خلاف مولوی صاحب زور کی تقریر کر دو، یہ فلاں کام کرتا ہے، اس کے خلاف یوں کر دو۔ نہیں، اس وقت اسے اخلاق دو جب آپ کا بیان ہے یا گفتگو ہے، وہاں جب مسئلہ آ جائے تو پھر اسے خوب کھول کر بیان کرو، اس میں کوئی عیب کی بات۔ تیسری چیز ہوتی ہے مواسات، میم واو الف سین الف ساتا،
اس کا معنی ہے کہ کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ اس کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے یا نہیں؟ کھانا نہیں ہے اس کو دینا چاہیے کہ نہیں؟ ایک ہے کہ وہ آپ کے پاس مہمان آیا ہے، ایک ہے اس نے آپ سے کوئی چیز مانگی ہے یا اس کا آپ کو پتہ چلا ہے، بیمار ہے، اخلاق ہے، عیادت کر رہے ہو، ایک یہ ہے کہ اس عیادت میں اس کی ہمدردی بھی کرنی چاہیے کہ نہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے مواسات کی دو شکلیں ہیں۔ اگر وہ آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والا جس کے ساتھ آپ، اگر وہ آپ کے دین کی مخالفت نہیں کرتا، اپنے دین پر قائم ہے، ہمیں کچھ نہیں کہتا، ہمارے خلاف اس کا ذہن نہیں ہے، ہمارے خلاف لوگوں کو اکساتا نہیں، تو پھر اس کی ہمدردی کرنے پر آپ کو اجر ملے گا۔ جس نبی کی شریعت میں کتے کو پانی پلانے پر عورت جنت میں جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ تو انسان ہے، یہ تو اگر وہاں کھڑا ہے تو ہماری کمزوری کی وجہ سے کھڑا ہے نا، کہ ہم نے اس پر محنت نہیں کی۔ تو یہ تیسرا، ہاں اگر وہ آپ کے دین کا مخالف ہے، آپ کے خلاف ہرزہ سرائی کرتا ہے، زبان کھولتا ہے، لوگوں کا ذہن تیار کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس قسم کا ہے، پھر اس کے ساتھ مواسات جائز نہیں، موالات بھی جائز نہیں، درمیانی حصہ مدارات آ گیا ہے تو اخلاق سے ملو، اخلاق سے بٹھاؤ، عافیت خیریت پوچھو۔ یہ تین درجے قرآن مجید نے بیان کیے۔ فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، نہ بنائیں اہل ایمان کافروں کو اپنا دوست ایمان والوں کے سوا، اور اگر یہ ایسا کریں گے تو پھر یہ یاد رکھو کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ یہ اپنے آپ کو ان سے ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ تمہیں اپنی جان سے ڈراتا، اللہ اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ قل فرما دیجئے ان تخفوا ما فی صدورکم، جو کچھ تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے، او تبدوہ، یا تم اسے ظاہر کرتے ہو، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتا ہے۔ یعنی کسی سے تمہیں قلبی محبت ہے یا ظاہری طور پر اس سے اپنا تعلق جنوا رہے ہو اور اس کو اپنے قریب کر رہے ہو، یہ سارے معاملے اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ جانتا ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ قیامت کی کیفیت کو اللہ نے بیان کیا، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، قیامت کے دن ہر آدمی جو اس نے خیر آگے بھیجی ہے اس کو وہاں پائے گا، وما عملت من سوء، اور ما عملت، اور جو اس نے برائی بھیجی ہے اس کو بھی وہاں پر پائے گا، تودو، اور وہ اس کو پسند کرے گا کہ لو ان بینہا و بینہ امدم بعیدا، کاش اس کے اور اس کے عمل کے درمیان، یعنی برائی کے درمیان ایک بڑا فاصلہ ہوتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تبارک و تعالی رؤوف، نرم مزاج ہیں، بالعباد، اپنے بندوں کے ساتھ۔ اللہ کی ہر صفت اللہ نے اس کا عکس بندوں میں ڈالا ہے، اس لیے جیسے اللہ کے لیے رؤوف کا لفظ ہے تو حضور کی صفات میں ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ امت کو بھی یہی سکھایا گیا ہے کہ تم ترحم کے ساتھ، شفقت اور محبت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آیا کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جماعت آئی ہوئی ہے، ابھی مقامی ساتھی بھی وقت نکالیں، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کے ایک ایک قدم کو عالم اسلام کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں، بقا کا سبب بنائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا والآخرہ۔ اللہم بارک لنا فی امورنا و دیننا و دنیانا، اللہم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طیبا بغیر حساب، اللہم اشف مرضانا و مرضى المسلمین۔ اے اللہ بیماروں کو صحت اور شفا عطا فرما۔ ہمارے میرے خالزاد بھائی ہیں قاری عنایت اللہ صاحبہ، جن کی انجیوگرافی تھی، ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ہمارے ڈاکٹر عبید اللہ صاحب اسلام آباد میں ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ ان کو بھی صحت اور تندرستی کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ سب کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ اے الہ العالمین، بے روزگاروں کو رزق عطا فرمائے۔ اے اللہ بالخصوص یہ ہمارے احباب تیرے دین کی نسبت سے
اس تھترتی سردی میں تیری رضا کی خاطر اپنے کندھوں پر اپنے بسترے رکھ کے در در کی ٹھوکریں کھا کے دین کی دعوت دے رہے ہیں، اے اللہ ان کی اس دعوت کو پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے الہ العالمین، یہ قدمی دعوت ہے کہ چل چل کر لوگوں تک دین پہنچانا۔ اے اللہ یہ تیرے محبوب کی سنت ہے، اسے زندہ کر رہے ہیں۔ اے الہ العالمین ان کی نسلوں کو اس کام کے لیے قبول فرما، ہم سب کی اولادوں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔